آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جن سے ہم اپنے پوڈ کاسٹ کی ابتدا کر رہے ہیں، شروعات کر رہے ہیں، عالی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالخالق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، کہ آپ کا آبائی وطن کیا ہے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ وطن ہم لوگ ضلع جالون، ہمارے والد صاحب جو ضلع جالون ہیں ارئی کا۔ مفتی صاحب چند سوالات تھے کے بعد آپ نے ہوا کی تعلیم شروع کی، تو کیا اس درمیان میں آپ نے اسکول میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا؟ ہمارا اسکول وغیرہ میں کوئی ایڈمیشن نہیں رہا۔ آپ کا مزاج کیا تھا طالب علمی کے زمانے میں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ان کو یہ بتائیں کہ مفتی کہتے کس کو ہیں؟ شرعی کو قرآن حدیث کی روشنی میں جو ظاہر کرتا ہے اس کو مفتی کہا جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے نوجوان ایسے ہیں، مفتی کی ضرورت کیا ہے، آپ خود قرآن پڑھیے، خود حدیث پڑھیے، اس سے مسئلے نکالیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب دوسرا حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سر مطلب آپ نے وہاں سے استعفیٰ کیوں دے دیا، کیا وجہ تھی؟ استعفیٰ نہیں دیا بلکہ کچھ یہی مکاتب کی مشغولیات کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی، اس کی وجہ سے میں نے مولانا سے معذرت تو یہ آپ کو مکتب کا آئیڈیا آیا کہاں سے؟ مطلب دین کی بنیادی باتیں سکھلانے کے لیے واحد ذریعہ مکتب ہی ہے۔ 1 سال کے بعد ہم نے اس میں دینیات کا نظام شروع کیا، اور آپ نے ایک بچی کو بلایا، قرآن سنوایا اس بچی سے، تو ماشاءاللہ جب میں نے اس بچی کا قرآن سنا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، دل سے دعائیں نکلی، اتنا اچھا اس نے قرآن پڑھا، خدا نام ہے اس بچی کا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کند ذہن کے رہتے ہیں، ذہن کمزور ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو مطلب کیسے پڑھایا جائے؟ کوئی درجے کی کمزور بچے کو ٹارگٹ کریں، اگر اس کو یاد ہو گیا تو سب کو یاد ہو جائے۔ آپ نے سپر مارکیٹ کھولا ہے، جی مارٹ، وہ ابھی کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھے نتائج سامنے اس کے آ رہے ہیں۔ اسی کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ جب ایک عالم، ایک مفتی، ایک حافظ کوئی کاروبار کرتا ہے، کچھ لوگ اسے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ، عالم ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں اور یہ کام کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلیں۔ جی، تجارت کوئی غلط چیز تھوڑی ہے۔ تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب تو مفتی صاحب نے بھیا کاروبار کر لیا ہے، مدرسے کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ مدرسے سے ایسی کمائی نہیں ہو رہی تھی، تو اب وہ کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اس ہر کے کسی کے ذہن میں کچھ باتیں آ سکتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے جو کاروبار شروع کیا وہ اس میں اکیلا نہیں ہوں، ہم 2 لوگ ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش اس بات کی جو مدرسے کا وقت ہے وہ مدرسے میں دیا جائے گا۔ وہاں پر مدرسے میں اتنی کمائی نہیں تھی، تو اس بنیاد پر مفتی صاحب نے یہ کاروبار کیا۔ تو وہ کسی بھی دین کے کوئی کام کو پیسوں کے حصول کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔